مفتی یوسف کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی یوسف دہلوی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلك ذکری للذاکرین وقال تعالی اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون وقال تعالی واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ میرے انتہائی قابل احترام دینی اور ایمانی بھائیوں اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، مذہب اسلام میں جس عمل کو سب سے زیادہ اہمیت اور خصوصیت حاصل ہے وہ عمل نماز ہے۔ قرآن و حدیث میں ایمان کے بعد جس چیز کی اور جس عمل کی سب سے زیادہ تاکید اور اہمیت کو اور اس پر ملنے والے اجر و ثواب کو بیان کیا گیا ہے وہ عمل نماز کا عمل ہے۔ علماء محققین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں تقریباً 109 مقامات میں صراحت اور وضاحت کے ساتھ ایمان والوں کو نماز پڑھنے کی تلقین اور تاکید فرمائی ہے، اور اشارتاً اور کنایتاً تقریباً 700 مقامات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو نماز کے قائم کرنے کا اشارہ فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں جتنے تفصیل کے ساتھ نماز کے متعلق احکام کو بیان کیا گیا ہے، اتنا کسی عمل کو تفصیل سے اور وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا۔ نماز کے لیے کپڑوں کے پاک ہونے کا حکم بھی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے۔ نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہے، غسل کی ضرورت ہے، اس کے بھی احکام اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کہ ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو۔ 5 وقتہ نماز کے اوقات کا حکم بھی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز ایک ایسا فریضہ ہے مؤمنین پر جو وقت کے ساتھ جس کی پابندی کرنا لازم اور ضروری ہے، یعنی نماز کو اس کے مقررہ وقتوں پر ادا کرنا یہ ایمان والوں پر فرض ہے۔ نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، اس کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب تم نماز کے لیے لوگوں کو پکارتے ہو۔ سفر میں نماز کس طرح ادا کی جائے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کر لو۔
یہ تمام احکام بہت وضاحت کے ساتھ، یہ میں نے کچھ اشارات کیے ہیں، ورنہ اس سے بھی زیادہ احکام نماز کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ذکر فرمائے ہیں۔ جو آیتیں میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن کے دونوں سروں میں نماز کو قائم کیجئے اور رات کے کچھ حصوں میں نماز کو قائم کیجئے۔ اور آگے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں یہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ نماز کے اندر وہ خاصیت ہے کہ اگر انسان سے کچھ گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نماز کے ذریعے سے ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی نماز کے پابند رہیے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم آپ کو رزق دیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو بندہ نماز کا اہتمام کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نماز کی برکت سے اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب ہم نے آپ کے پاس وحی کے ذریعے بھیجی ہے اس کی تلاوت کیجئے، اور آگے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر ہی بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عمل نہیں ہے، اور نماز سراپا اللہ کا ذکر ہے۔ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ایک ایمان والا اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اللہ کی کبریائی کو بیان کرتا ہے، اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے، اپنے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالی سے نماز میں معافی مانگتا ہے۔ صلاۃ جو عربی کا لفظ ہے اس کے ایک معنی دعا کے بھی آتے ہیں، تو نماز پوری کے پوری دعا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مدد حاصل کرنے کا طریقہ ایمان والوں کو بیان فرمایا، اگر تم میری مدد حاصل کرنا چاہتے ہو، میری مدد اپنے ساتھ شامل حال رکھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی سے مدد حاصل کرو، اور آگے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یقیناً نماز بڑی بھاری چیز ہے لیکن ان لوگوں کے لیے بھاری نہیں ہے جو نماز کو دھیان اور عاجزی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ یہ تو میں نے چند آیتیں قرآن مجید کے ذکر فرمائیں، اس کے علاوہ بے شمار آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو نماز پڑھنے کی تعلیم اور تلقین فرمائی ہے، اور نماز کے فوائد اور نماز کی خصوصیت اور نماز کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں اپنی امت کو نماز پڑھنے کی تعلیم اور تلقین فرمائی ہے۔ ان احادیث سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایمان کے بعد جو سب سے بنیادی اور سب سے پہلا فریضہ ایمان والوں پر عائد ہوتا ہے اور ایمان والوں کو اس پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے، وہ عمل نماز کا عمل ہے۔ چنانچہ وہ حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ارکان کو بیان فرمایا، جس حدیث کو 5 پلرز آف اسلام جس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، اس میں اللہ کے نبی نے اسلام کے بعد، ایمان کے بعد جس عمل کا ذکر فرمایا ہے وہ نماز کا عمل ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ گویا اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسلام کو، مذہب اسلام کو ایک عمارت سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح ایک عمارت ستونوں پر قائم ہوتی ہے، پلرز پر قائم اور باقی رہتی ہے، تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد بھی جو ہے وہ 5 ستونوں پر ہیں۔ اگر یہ ستون قائم ہے تو اسلام کی عمارت قائم ہے، اور اگر ان ستونوں میں کمی ہے تو اسلام کی عمارت ناقص اور ادھوری ہے۔ تو پہلے ستون جس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا وہ یہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی دل سے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا۔ دوسرا پلر، دوسرا ستون وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کا قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کا ادا کرنا، وَصَوْمِ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وَحَجِّ الْبَيْتِ، اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ 5 اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ اس حدیث میں اگر غور کیا جائے تو ایمان کے بعد، توحید اور رسالت کے بعد اگر کسی عمل کو ذکر فرمایا ہے اللہ کے نبی نے، وہ نماز کو ذکر فرمایا ہے۔ اس کی تائید ایک دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ای الاعمال احب الی اللہ، کہ اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ نماز کو وقت پر ادا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل ہے۔ اس کے علاوہ دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو گناہوں کی معافی کا ذریعہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کے ذریعے سے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک مثال کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال فرمایا، سوال کیا، دریافت فرمایا ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 هل یبقى من درنہ شیء؟ فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے پر ایک نہر ہو جس میں وہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، 5 مرتبہ نہاتا ہے، کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس کے جسم پر کوئی میل و کچیل باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، یہی مثال تو 5 نمازوں کی ہے، يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا، کہ اللہ تبارک و تعالی ان نمازوں کے ذریعے سے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، فرمایا کہ 5 نمازیں اور اسی طرح جمعے سے جمعے تک کی نماز اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے روزے، آگے فرمایا کفارۃ لما بینہن، کہ ان کے درمیان میں جو گناہ ہو جاتے ہیں، 5 نمازوں کے درمیان جو گناہ ہو گئے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے درمیان میں جو گناہ ہو گئے، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جو گناہ ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کے ذریعے سے ان گناہوں کو معاف فرماتے رہتے ہیں۔ یہ نماز کی خصوصیت ہے کہ نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کے میل و کچیل جو انسان کے روحانی طور پر اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نماز کی برکت سے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ للصلاة، جو شخص نماز کے لیے وضو کرتا ہے، فاسبغ الوضوء، وضو کو مکمل کرتا ہے، ثم مشى الى الصلاة المکتوبہ، پھر فرض نماز کے لیے وہ چلتا ہے، فصلاها مع الناس، اس کو لوگوں کے ساتھ پڑھتا ہے، او مع الجماعہ، یا جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، او فی المسجد، یا مسجد میں پڑھتا ہے، غفر اللہ له ذنوبہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اس نماز پڑھنے کی برکت سے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ
انہوں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار، کہ اللہ کے نبی کوئی مجھے ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس عمل کے ذریعے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سألتنی عن عظیم، کہ معاذ تم نے ایک بہت بڑا سوال کیا ہے، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ، لیکن یہ آسان ہے، یہ عمل آسان ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو آسان فرما دیں۔ فرمایا تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ اس حدیث سے بھی نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کی کیسی تربیت فرمائی تھی، کیسی تربیت فرمائی تھی کہ صحابہ کرام کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی نماز تو نماز جماعت کے ساتھ نماز کو چھوڑ دے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں کسی منافق کو بھی ہمت نہیں ہوتی تھی وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو چھوڑ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اس نے گویا کافروں والا عمل کیا ہے۔ اسی بنیاد پر صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے وہ کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے چھوڑنے کو، یعنی نماز چھوڑنا صحابہ کرام اس کو کفر تصور کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیے کس طرح نمازوں کو ترک کیا جا رہا ہے، نماز سے غفلت برتی جا رہی ہے۔ آج ہماری مساجد خالی ہیں، آج جمعے کے دن ہماری مساجد بھری ہوئی ہوتی ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صرف جمعے کی نماز فرض ہے۔ نہیں میرے محترم دوستو، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے جمعے کی نماز کو فرض فرمایا ہے اسی طرح 5 وقت کی نمازوں کو بھی ایمان والوں پر فرض فرمایا ہے۔ نماز یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں معیت کا ذریعہ اور سبب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نماز کا اہتمام کرنے والوں کو، نماز کی پابندی کرنے والوں کو جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب فرمائیں گے۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ، یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں، یہ مسجد نبوی کے اندر ہی رہا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا خدمت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھ کر نماز کا ارادہ فرماتے تو حضرت ربیعہ آپ کے لیے وضو کا پانی لا کر رکھ دیتے۔ آپ کے خادم تھے، خدمت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسے خوشی کا اظہار فرمایا، ان سے عرض کیا کہ ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ صحابہ کرام ہمیشہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے تھے۔ ہم اور آپ ہوتے تو ہم کہتے کہ اللہ کے نبی دنیا کے لیے دعا کر دیجئے کہ ہمارا کاروبار اچھا ہو جائے، ہماری دکان اچھی ہو جائے، ہماری اولاد اچھی تعلیم حاصل کر لے، ہماری دعائیں یہ ہوں گی۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمیشہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ تو کیا عرض کیا، کتنی قیمتی چیز کو اور کتنی قیمتی دعا اللہ کے نبی سے انہوں نے کروائی۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربیعہ اگر جنت میں تم میرا ساتھ چاہتے ہو فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سے نماز پڑھو تاکہ میں تیری مدد کر سکوں، جنت میں تم میرے ساتھ ہو سکو۔ یعنی اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت ربیعہ کے لیے نہیں فرمایا بلکہ پوری امت کو تعلیم فرمائی کہ پوری امت اگر نماز کا اہتمام کرے گی تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب فرمائیں گے۔ کیسا اہتمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کے متعلق ہوا کرتا تھا، نماز سے ہوا کرتا تھا کہ آپ کو کوئی بھی پریشانی یا رنج یا تکلیف لاحق ہوتی تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے۔
نماز کی اہمیت کا، نماز کی خصوصیت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آخری وقت ہے، تو آخری الفاظ جو آپ کی زبان پر جاری تھے، جو آپ نے امت کو آخری وصیت فرمائی، تو یہ الفاظ آپ کی زبان پر تھے، الصلاۃ الصلاۃ اتقوا اللہ وما ملکت ایمانکم، کہ میری امت نماز کا خیال رکھنا، نماز کا اہتمام کرنا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ دو نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ذکر فرمائی ہیں۔ دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز میں رکھی گئی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلانے والا، ہم اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہہ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے، لیکن آج فرائض کو پامال کر کر، نمازوں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کی آنکھوں کو ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اعمال سے غافل نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ پر کیا گزر رہی ہوگی، کس طرح اس امت کی تربیت فرمائی، کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے مجاہدے اور قربانیاں برداشت کر کر اس دین کو دنیا والوں تک پہنچایا، دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا، اور آج یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، اللہ کے احکامات سے، حضور کے مبارک طریقوں سے کتنی دور جا چکی ہے۔ اگر ہم غور کریں کہ جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو آفتیں ہیں، ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے اور دین کے راستے سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اس وجہ سے یہ تمام حالات ہیں امت پر۔ نماز کے ذریعے سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی سے مدد حاصل کرو، یعنی اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوں گی اس وقت جب ہم اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں گے، اللہ کے حکم کو پورا کریں گے۔ اللہ کی نافرمانی کر کر، اللہ کے حکم کی پامالی کر کر، اللہ کے حکموں کو توڑ کر اللہ کی مدد نازل نہیں ہو سکتی۔ آگے فرمائے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ نماز کی اہمیت اور نماز کی خصوصیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو فرض فرمایا تو زمین پر فرض نہیں فرمایا، تمام جتنے بھی احکامات ہیں ان تمام کو زمین پر فرض فرمایا، لیکن جب نماز کی باری آئی، چونکہ اعلیٰ تحفہ ہے، تو اعلیٰ تحفہ جو ہے یہ اعلیٰ جگہ پر ہی دیا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العالمین سے ہم کلامی ہوئی، اللہ تبارک و تعالی سے بات چیت ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے عرش پر نماز کا عظیم تحفہ آپ کو اور آپ کی امت کو عطا فرمایا۔ لیکن 50 وقت کی نمازیں فرض تھی، جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کو فرض فرمایا تو 50 وقت کی نمازیں فرض فرمائیں۔ تو واپسی میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے رب نے آپ کو کیا تحفہ دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 نمازیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو یہ نمازیں کچھ مشکل نہیں ہیں، آپ تو اللہ کے بندے ہیں، آپ تو 50 نماز سے بھی زیادہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی امت کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ 50 نماز ادا کر سکیں۔ تو اس طرح برابر تخفیف ہوتی رہی، اللہ کے نبی بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتے رہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے برابر بات چیت ہوتی رہی، آخر میں تخفیف ہو کر 5 نمازیں رہ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اپنی امت سے بیان کر دیں کہ جو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 50 نمازوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے قانون بنایا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو اس جیسی 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو 5 نمازیں پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، زندگیوں کے اندر چین و سکون داخل فرمائیں گے، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں گے، اللہ کی برکتیں ہمارے گھروں میں نازل ہوں گی، پریشانیاں، مصیبتیں اور آفات ہمارے گھروں سے ختم ہوں گی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر چین و سکون ہو تو اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کرنا پڑے گا، نمازوں کا اہتمام کرنا پڑے گا، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا پڑے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اور آپ کی مبارک تعلیمات کو اپنی زندگیوں کے اندر داخل کرنا ہوگا۔ خود بھی نماز کا اہتمام کریں، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی نماز کا عادی بنائیں۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے والدین تو بڑے دیندار ہوتے ہیں، والدین تو بڑے نمازی پرہیزگار ہوتے ہیں، لیکن اگر اولاد کو دیکھیں تو ان کے اندر دین کی کوئی رمق نظر نہیں آتی، دین کا کوئی اثر ان کے زندگی کے اندر نظر نہیں آتا۔ اس لیے والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اور اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنائیں، چونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو خود بھی، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس آگ پر سخت قسم کے فرشتے متعین اور مقرر ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں اس میں وہ نافرمانی نہیں کرتے، وہ ذرہ برابر بھی رحم کا معاملہ نہیں کرتے۔ تو اس آگ سے ہمیں خود بھی بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے، اس لیے کہ نماز ہی قیامت کے دن روشنی کا ذریعہ ہوگی، نجات کا ذریعہ ہوگی، اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔